وجی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا ہوا وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی؟ فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کے وجدان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا۔ وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتا تھا۔ وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بے حد فکر مند تھی۔ صبح سے سوچ رہی تھی کب رات ہوگی اور کب وہ اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت بڑھی تھی جب دن کے کھانے پہ اس نے نظریں اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی کے اتنے پوچھنے پہ بھی بس یہی جواب دیا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ وجی، کیا سوچ رہی ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا وہ نظر اٹھا کے بات کرے گا تو کوئی اس کی حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپی، آپی اب میرے لیے دعا کرتی ہوتی ہے نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا تھا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس نے نظریں، اس کی تو آنکھوں کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا ہو۔ اس کے پیٹ میں بل پڑے، جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان، میری طرف دیکھو۔ وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا آپی آپ کو؟ بالکل بالکل ٹھیک ہوں میں۔ آپ بھی نہ بس ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہے۔ اس نے اوپر اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کا ہاتھ آرام سے نیچے کیا اور لیپ ٹاپ کھولیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو بے چین کر رہی تھی۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پہ تاثر دیے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتے ہو۔ اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کی۔ انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہو۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا۔ اس کو تو خود نہیں پتا تھا محبت ایسی ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہی سمجھتا تھا وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے، وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی ہیں، کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ وجدان، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے میں خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ ابھی آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی پہ محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے، یا شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نہ وجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے نا؟ اس نے ان کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھیں گی، اس کو مزید دکھ نہیں دیں گی۔ اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی ہے، تم کل بھی نہیں سوئے تھے۔ جی ابھی بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکر مندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی، اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟
میں نے اپنے کومل کومل ہاتھوں سے سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا، اور زمینہ نے بہت فخر سے بتایا، بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے، تب ہی پینے کے قابل نہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیے نا، لائیں مجھے نے اپنا کپ۔ ارے نہیں نہیں، اب میری بہن اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کر دوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی ماں، میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟ وہ اس سے منہ بنا کے دادی ماں کی طرف موڑی۔ اس کو پتا تھا کوئی اس کی سائڈ لے یا نہ لے، دادی اماں نے ضرور اس کا ساتھ دینا ہے۔ مڑا مجھے تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے۔ ہائے میرے دادا بھائی کی شہزادی، اس نے شوخے سے انداز میں کہا۔ چپ شیطان! دادی ماں اس کی اس بات پہ اکثر شرما جایا کرتی تھی۔ دادی اماں، یہ تو ناانصافی ہے نا، 100 میں سے بس 10 نمبر کی حقدار ہے یہ چائے۔ 10 بھی تبھی دے رہا ہوں کیونکہ بہن ہو، ورنہ تو 1 نمبر بھی نہ تھا۔ کیوں لالا گل؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ آنکھ مار کے سمجھایا اس کو کیا کرنا ہے۔ اب سلطان میں کیا بولوں، زری خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پہ مصنوعی سی اداسی لائی اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے۔ جب آپ دونوں کی بیگمات چائے بنا کے لائیں گی نا، تب میں بھی ایسے ہی نمبر دیا کروں گی، اور اس وقت آپ پتہ ہے کیا بولیں گے؟ واہ بیگم واہ، آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے، بالکل شیدہ چائے والے کے ہوٹل کی طرح۔ وہ جو کب سے ہنسی دبا کے بیٹھے تھے ایک دم ہنسنے لگے۔ اما آپ دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پر کیسا کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ مجدان تمہیں محبت ہو گئی ہے، آپ ہی کیا کہہ گئی ہیں؟ کیا یہ ہے محبت؟ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے۔ میں نے اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، اتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں، مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوئی کبھی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے، مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں نہیں آئی۔ یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں میرے ارد گرد ہوتی ہیں، مجھے ان سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی۔ اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے صحیح سے نہیں دیکھا، جو حجاب اور چادر میں لپٹی ہوتی ہے، اس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں کیوں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں؟ اس کی آنکھوں، اس کی آنکھیں، میں نے تو اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکیاں دیکھی ہیں، پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں نہیں آئیں؟ یہ لڑکی ہی کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کون ہے یہ جو میرے ذہن سے نہیں اتر رہی؟ آپ ہی کی بات سن کے مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگا تھا؟ کیوں میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی؟ کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو؟ کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کہ مجھے واقعی اس سے نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جو مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ اس کو لگا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں پھٹنے لگیں گی، وہ پاگل ہو جائے گا۔ مجدان کیا ہو گیا تجھے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ یوں ہی لیٹا لیٹا بولا، مان جا وجدان، مان جا، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آواز آئی، نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، اس کو قبول کروانے لگا کہ بول ہو گئی ہے محبت تجھے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے زمین کی طرف منہ کیا اور روتے روتے الٹا ہو گیا، جیسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں ہوں اس کے قابل۔ وہ لرزتی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا، نہیں ہوں اس کے قابل۔ جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ، میں اس کرب سے کیسے نکلوں گا؟ کیا میں پوری زندگی میں یوں ہی روتے ہوئے راتوں کو جاگتے ہوئے گزاروں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو، تم نے مجھے مار دیا ہے۔ زرمینہ کا عکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی ہوئی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا،
وہ پوری رات چاہتا رہا، وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا، وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جاتا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن پاک کا سبق پڑھا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہے تو اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتاتی ہوتی تھی۔ وہ دن بھر کے سارے قصے لکھا کرتی تھی اور اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی جیسے وہ اس کے پاس ہوں اور اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ اللہ جی آپ کو پتہ ہے آج میں نے اور فضا نے کینٹین سے برگر کھایا، اتنا برا تھا یقین مانے۔ فضا کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ، برگر کھانے کی ضد جو میں نے کی تھی۔ وہ تو یہ اچھا ہوا کینٹین میں سب بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائی۔ آپ کو پتہ اللہ جی میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کے ڈیٹ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپے میں یوں ہی ضائع کر آتی، پاپا جان کا میں 1 روپیہ نہ ضائع کروں، یہ تو پھر 70 روپے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری میں فضا اور فضا کے ہی قصے ہوتے تھے۔ اس نے فضا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہے، یہ تو اللہ جی کا اور اس کا سیکرٹ تھا۔ وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے اس کی محبت ہو، اس کو نہیں اچھا لگتا تھا اس کے اور اللہ پاک کی باتوں کو کوئی پڑھے کوئی سنے۔ اس کی محبت کا انداز ہی ایسا تھا، وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی تھی، جس سے وہ محبت کرتی بس اسی کو پتہ ہوتا۔ فضا سے بھی اس کو محبت ایسی ہی تھی، وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ یہ بات اس کو وہ ہر موقع پہ بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دکھا دکھا کے اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ لکھ رہی تھی، وہ آج کا سارا دن لکھ رہی تھی، کیسے وہ اور فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ آج ان دونوں نے کس کس کی بات کی، کیسے ہانیہ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی میں بس چپ ہو گئی، آپ کو پتہ ہے نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کتنا غلط بولا اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا، مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے نا بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی، آج جو بھی ہوا تھا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا، اس کو خود بھی نہیں پتا چلا اس نے کیا لکھ لیا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے زور زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکیں۔ کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہوگی سید وجدان حسین شاہ؟ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وہ وجدان سر کا کیسے لکھ سکتی تھی؟ اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا، اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے اور اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا ہی دیکھ رہی ہے۔